جو عورتیں لڑ پڑتی ہیں خامدوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ، اس کی کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی یا کوئی تحقیق نہیں کی ہے لوگوں کے انگریزوں نے؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آج خیریت ہے؟ گھر سے کوئی نہیں، اللہ معاف کرے، میری تو گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، میرا تو گھر میں روب شو بھی ہے۔ وہ تو پتہ ہے سب کو۔ ویسے میں پوچھ رہا ہوں کہ دوست بڑے شکایت کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر روزانہ لڑائیاں ہی گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کیا عذاب بنا ہوا ہے؟ کچھ زیادہ ٹینشن کریٹ ہو گئی ہوئی یا معاشرے میں، یا ویسے عادت ہوتی ہے عورت کی لڑنا؟ جی نہیں، عورت کا قصور نہیں ہے، مرد کی بھی عادت ہوتی ہے لڑنا، دونوں طرف سے لڑائی برابر کی ہوتی ہے۔ اس پہ ہم صرف اس ایسپیکٹ پہ بات کریں گے کہ بیویوں کو جو اپنے شوہروں سے گلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گلے ہوتے ہیں جو لڑائی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو لڑائی ہوتی ہے، جو عورت کو اپنے شوہر سے گلہ ہوتا ہے، وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ تم رات کو گھر دیر سے کیوں آئے ہو۔ ہائے 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 ہائے، کیا میری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا یار، یہ ویسے کیوں کہتی ہیں جی آپ لیٹ کیوں آئے؟ اچھا، ایک طرف بیوی کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہو، دوسری طرف جو دوسرے نمبر پہ جو بڑا گلہ ہے مرد سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے، آپ ایک کی بجائے 2 جابز کیوں نہیں کر لیتے۔ اب جب مرد اپنے وسائل بڑھانے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ آمدن تلاش کرتا ہے، اور گھر سے ظاہر ہے زیادہ اس کو وقت دینا پڑتا ہے گھر سے باہر، جب وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو بیوی کو پھر بھی گلہ رہتا ہے کہ آپ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ گھر کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں بچا۔ تو یہ اپنے یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ اپنے اندر بہت سے تضادات لیے ہوتی ہیں۔ ایمان سے جب بندہ تھکا ٹوٹا ہوا گھر جاتا ہے نا کام سے، تو بیوی پوچھتی ہے نا کہ گھر لیٹ کیوں آئے ہو، تو میرا تو دل کرتا ہے کہ رکھ کے تکیہ بیڈ پہ تو سو جائے بندہ۔ سر ویسے آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ عورت کی محبت کا طریقہ ہے جو اس طرح پوچھتی رہتی ہے؟ جی، اور عورت کی اس محبت کی وجہ سے مرد کی پٹ پٹی پاٹ جاتی ہے، جسے انگلش میں برین ہیمریج کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی وجہ جو بیوی کے لیے گلے کا باعث بنتی ہے کہ تم اپنا زیادہ وقت جو ہے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارتے ہو، یا ان کی طرف سوچتے رہتے ہو، ان کے لیے سوچتے رہتے ہو، اور مجھے بھی یہ مجبور کرتے ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ان کے گھر جاؤں، اور وہ ساتھ ہی اس کو یہ بھی گلہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائیوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ جو کمپیریزن ہے یہ بھی بالعموم تلخی کا باعث بنتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور بات ہے جو بظاہر چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن وہ بھی تلخی کا باعث بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کی اپنے جو شوہر کی جو دفتری زندگی ہے یا گھر سے باہر کی زندگی ہے، اس میں حد درجہ سے بڑی ہوئی جو دلچسپی ہے اور انوالومنٹ ہے، وہ بھی تلخی کا باعث بنتی ہے۔ مثلا زیادہ تر بیویوں کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ ہی شاید دفتر میں واحد آدمی ہے جو کام کرتے ہیں، پہلی شکایت، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی اہلیت، صلاحیت اور محنت سے بہت کم تنخواہ مل رہی ہے۔ یہ چیز ایک عجیب و غریب ایک مرد میں فرسٹریشن اور ڈپریشن پیدا کرتی ہے۔ ڈپریشن نہیں، یہ دونوں باتیں خامد کی نوکری چھڑانے والی باتیں ہیں۔ میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، نوکری آگے کتنا مشکل سے ملتی ہے۔ اللہ کا شکر کرو خامد ذمہ داری سے انٹرسٹ لے کے دلچسپی کے ساتھ دفتر میں کام کر رہا ہے اور اس کی نوکری لگی ہوئی ہے۔ عزیزی صاحب، وہ آپ جیسے 3-4 لوگ ہیں جو آفس میں انٹرسٹ لے کے کام کرتے ہیں، ورنہ اکثر عورتیں یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہیں کہ گھر سے باہر جو زیادہ ٹائم مرد گزارا ہے کہیں اس کے کہیں اور انٹرسٹ تو نہیں ہے، یعنی بے اعتباری جو ہے وہ یہ لڑائی ڈالتی۔ اکثر عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ کسی خاتون سے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا لہجہ اتنا نرم اور سافٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ اور اکثر اس پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تو بڑا منہ وٹ کے بولتے ہیں، فون پہ آپ بڑی ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے گلا ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں بیوی کو گلا ہوتا ہے۔ اگر جو شوہر بیچارہ ہے جو بچوں سے زیادہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہو تو بیوی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ نے بچوں کو اپنے لاڈ پیار سے بگاڑ دیا ہے، اور جو سختی کرنا ہے اور ان کی جو تربیت کرنے کا جو فریضہ ہے وہ میرا ہی ہے، صرف میں ہی کروں، صرف وہ آپ بھی بچوں کے ساتھ سختی کریں۔ اور جب شوہر بیچارہ اپنے بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے تو بیوی کو یہ گلا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر آتے ہیں اور اس دوران بھی آپ بچوں کے ساتھ اس قدر سختی سے پیش آتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ چلو سخت بولتی ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، بیوی ہے اس کا حق بنتا ہے یار، کوئی بات نہیں، کسی وقت کوئی لفظ ایسا برا اور گندا بھی بول دے، خیر ہے یار، چلو وہ بھی گھر چھوڑ کے آئی۔ مگر یہ جو بیٹھے بیٹھے اچانک پیچھے سے آ کے کمر میں ڈوئی مارتی ہے
وہ بہت بری بات ہے. یہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے. یار کبھی سیریس ہو کے بھی بات کر لیا کرو خدا کے لیے یار. حدوں کو یہ یار تمہارے آدھا دن پورا کمر پہ جلن ہوتی رہتی ہے, تم کہتے ہو سیریس بات کر لیا کرو. ان کی سیریس بات ہی ہے. اچھا ایک اور بہت کامن بات جو بیوی کی طرف سے دونوں کے درمیان گلے شکووں کا باعث بنتی ہے وہ ہے علیحدہ گھر لینے پر اصرار. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تقریباً ہر دوسرے گھر میں ہر وقت جو ہے وہ تلخی کا باعث بنا رہتا ہے کہ اپنا گھر الگ لو, چاہے وہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو بھی, اور اگر وہ کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں تو بھی اپنا گھر بناؤ. اور بڑے بڑے عجیب تانے پھر کان میں سناتی ہے. تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ تمہارے بچے شور بڑا کرتے ہیں, تو بہنا میری تو پہلے بڑی طبیعت خراب ہے. لاؤ یار تم بچوں کو چپ کرا لو, تم گھر علیحدہ بنانے کا رٹا ڈال رہی ہو. ایک دن میں تمہیں کیا بتاؤں, میں باہر اپنے سکوٹر کو ککیں مار مار کے تھکا ہوا, کچھ 750 میں نے کک ماری ہوگی جی. اللہ اللہ کر کے سکوٹر سٹارٹ ہوا, ابھی میں پسینے پونجھ رہا ہوں, اندر سے نکل کے کہتی ہے کہ گھر بنانا ہے کہ نہیں علیحدہ. مجھے چڑھ گیا غصہ. بس غصے میں نے ادھر ادھر دیکھا, سامنے ریت کا ڈھیر لگا ہوا تھا. میں نے جا کر ریت میں پیر پھنسایا اور گھر بنایا. آرام سے میں نے پیر واپس باہر نکالا ہے, سکوٹر پہ بیٹھا ہوں. میں نے کہا چلو اب شفٹ ہو جاؤ, گھر بن گیا. میں دوڑ گیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.